بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون، کیا خیال ہے تیرا کہ اکثر ان کے سنتے ہیں، او یعقلون، اور سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، اکثر ان کے یہی جو اپنے خواہش کے الہ بنانے والے ہیں۔ ایک ہے خواہش کو الہ، ایک ہے خواہش کا الہ، دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ خواہش کا الہ بنانے والے ہیں یہی اکثرہم یسمعون او یعقلون، آ کر بیٹھتے تو تھے نا سامنے پیغمبر کے، سنتے بھی تھے، تو کبھی کبھی نبی کریم علیہ السلام بڑے خوش ہوتے کہ آج تو سارے چودھری میری تقریر سن رہے ہیں، اور کبھی بڑے غور بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سن رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، نہ نرے کھوتے نہیں، ہاں اس طرح کے کھوتے کے آگے آپ تقریر کر رہے ہیں۔ پنجابی معنی ان کے سامنے ایسا ہے جن میں مجھ دگے بین مارنے، مجھ دگے بین بگامنا، بھینس کے آگے بین سنانا، یہ بالکل بھینسے سنڈے اور نرے گدھے گدوگڑے ہیں، انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ انہم الا کل انعام، نہیں جے حسرے، نہیں جے مگر نرے ڈنگر، الا کل انعامی، بالکل نرے ڈنگر، ڈھور، ڈھور سمجھتے ہو کہ نہیں؟ زنابر، نرے جانور، زنابر، ڈنگر، ڈھور اور کھوتے، بل ہم اضل، انعام کا لفظ بولا جاتا ہے حلال جانوروں پر، اس میں بیل، بھینسا، گائے شائے، بھیڑ بکری، اور اضل یہی معنی ہے جو بابے نے کیا کھوتا، یہ ڈنگروں سے بھی آگے گزر گئے، بالکل میرے کھوتا دے کھوتے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ڈنگروں سے بھی گم کردہ رہا۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جا معنی کیا، اور ڈنگروں سے بھی گئے گزرے، اضل و سبیلا کا معنی کیا کیا؟ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات تھی۔ اضل و سبیلا جو فرمایا، ڈنگر جو ہے نا، ڈنگر، ان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا، اور جس جبلت پہ پیدا کیا اس پہ وہ قائم ہے۔ مثلا بیل ہے، بیل کو کس جبلت پہ پیدا کیا؟ کھا پی، راہ چلانا ہے چلا، ہل چلانے ہیں چلا، ریڑھی پہ لگانا ہے لگا، اور شادیاں کرنی ہے کر، نکاح بے معنی بتی کر۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی جبلت پہ قائم ہے۔ کھا پی تے بے، انسان کو اللہ نے عقل دیا، اور انسان کی ڈیوٹی لگائی کہ سارا جہان تیرا خادم ہے، اور تو اپنے اللہ کی توحید کو مان۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اللہ کی خالص عبادت کر، اس کی توحید کو مان۔ ڈنگر کو جس جبلت پہ اللہ نے پیدا کیا، ڈنگر اپنی اس جبلت پہ قائم ہے، اور انسان مشرک کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ اپنے اس جبلت سے باغی بن گیا ہے، تو اس لیے یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہے۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو؟ دوسری وجہ کہ اللہ تعالی نے
تین مخلوقات میں خواص مختلف رکھے ہیں. ایک فرشتے ہیں، ان میں عقل محض ہے، حیوانیت یا خواہش نہیں. دوسرے حیوانات ہیں، ان میں حیوانیت اور خواہش محضہ ہے، ان میں عقل نہیں. اور تیسرے انسان ہیں، ان میں خواہش بھی ہے اور عقل بھی ہے، حیوانیت حیوانی تقاضے بھی ہے اور عقل بھی ہے. تو اب جو انسان عقل کو استعمال کر کے حیوانیت کو عقل کے تابع کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جو عقل پر حیوانیت کو سوار کر لیتا ہے تو وہ ڈنگروں سے بدتر ہے. آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ کتنی مخلوقیں ہیں؟ بولو، تکرار ہو رہا ہے، آگے چلنا ہے. تین مخلوقیں ہیں. فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا لیکن خواہش نہیں دی. جانوروں کو اللہ نے خواہش دی ہے، عقل. بھئی خواہش کھانا ہے، جانور کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ پانی پینا پیتے ہیں، مؤنث کے ساتھ جفتی کرنا وہ کرتے ہیں. تو یہ ساری خواہش ہے، کھانا پینا جفتی کرنا، تو یہ حیوانیت ہے. انسان کو اللہ نے دونوں چیزیں دی ہیں، عقل بھی حیوانیت بھی، اسی لیے احکام کا مکلف کیا دونوں چیزیں دے کر. اب دو صورتیں ہیں، جو انسان عقل کو حیوانیت پہ غالب کرتا ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جو حیوانیت کو عقل پہ غالب کر کے زندگی گزارتا ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے. اس لیے فرمایا اضلوا سبیلا، اضلوا سبیلا. یہ سنتے سنتے بھی کوئی نہیں، سمجھتے بھی نہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. ڈنگروں سے بھی بدتر، گدھے سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تیسری وجہ اضل سبیلا کی وہ یہ ہے کہ ڈنگر کوئی بھی ہو، گدھا ہو، جانور ہو، حلال جانور ہو، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے. کوئی ڈنگر بھی ہو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، نہیں پہچانتا؟ کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ڈنگر بھی اپنے مالک کو. بعض گائیں بھینسیں ایسی ہیں کہ ایک آدمی اگر دودھ نکالے تو وہ دیتی ہیں، دوسرا قریب آئے تو ڈنگر اپنے مالک کو پہچانتا ہے. لیکن یہ مشرک، ڈنڈیوں کنڈیوں والا، بے ایمان، ہر جگہ پہ جھکنے والا، یہ اس کھوتے سے بھی بدتر ہے. کھوتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور یہ مشرک اپنے مشکل کشا کو نہیں پہچان سکا، اس لیے کہ اضلوا سبیلا. مولانا رومی نے جہاں لکھا ہے، مولانا رومی بڑے اللہ والے آدمی ہیں، صحیح ولی اللہ شخص ہے. مولانا روم لکھتا ہے کہ ایک کتا جو جانور ہے لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں، لیکن کتا وہ جانور ہے کہ یہ اپنے مالک کا گھر نہیں چھوڑتا، مالک کا گھر نہیں چھوڑتا. اور اگر کوئی کتا مالک کا گھر چھوڑ گیا تو سمجھ لو کہ وہ ہلکا ہو گئی ہے. کتا اگر مالک کا گھر چھوڑ جائے تو سمجھ لو کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا، قلب عقور بن گیا، چھتا ہو گیا، چھتا، پاگل. اب کہتا ہے کہ کتا جب مالک کا گھر چھوڑ کے بھاگ رہا ہوتا ہے تو سارے گلی کے کتے اس کو بھونکتے ہیں. اور اس بھونکتے کیوں ہیں؟ وہ کتے کہتے ہیں کہ او کتڑا
تو اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ گیا، ہمارے قریب نہ آنا، کہیں ہمیں بھی یہ عادت نہ پڑ جائے مالک کا گھر چھوڑنے کی۔ تو خود لوفر بن گیا ہے، ہمیں لوفر نہ بنا۔ تو کتا یہ کہتے ہیں دوسرے کتے اس کو کہ تو چھتا ہو کے نکلا ہے، کا پاگل ہو کے نکلا ہے، ہمارے قریب نہ، ہمارا ماحول نہ خراب کر۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں دور دور دپے رہے۔ اسی طرح کہ انسان مشرک وہ کتے سے بھی بدتر ہے کہ وہ اپنے حاجت روا اور مشکل کشا کو چھوڑ کر قبر والے کے پاس گیا کھڑا ہے، اور پھر وہ لندا چھتا کتا کبھی اس قبر پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی تعزیے پہ، کبھی تبوت پہ پھر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے بل ہم اضل، یہ اس کتے سے بھی بدتر ہے مشرک۔ کتا اپنے مالک کا گھر نہیں چھوڑ رہا، لیکن مشرک در در جھنڈیوں کنڈیوں پہ بھاگ رہا ہے۔ تو یہ اس کتے سے بھی اضل ہے۔ کتنی وجہ آ گئی؟ 3۔ بل ہم اضل سبیلا۔ ایک چوتھی وجہ بھی لکھی ہے اور نیچے لکھی ہے کہ جانور جو ہیں ان میں جہل بسیط ہے، اور انسان جو ہے مشرک یہ جہل مرکب کا شکار ہے۔ جہل بسیط کس کو کہتے ہیں؟ وہ حق کو بھی نہیں جانتے، باطل کو بھی، نہ حق کو جانتے ہیں نہ بولتے کیوں نہیں تم بھی؟ ہاں، حق کو، اور جو مشرک ہے وہ باطل کو حق سمجھ رہا ہے، حق کو باطل، شرک کو قرب سمجھ رہا ہے، اور توحید کو بے ادبی سمجھ رہا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب۔ جہل مرکب اس کو کہتے ہیں کہ اسے اپنے جہل کا علم بھی نہ ہو۔ ایسا جہل مرکب جس کو اپنے جہل کا علم بھی نہیں ہے۔ تو جانور ڈنگروں میں جہل بسیط ہے، یعنی ان میں حق باطل کی تمیز نہیں، یہ جہل بسیط ہے۔ اور جو مشرک ہے یہ باطل کو حق سمجھ رہا ہے اور حق کو باطل سمجھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جہل مرکب۔ اور جہل مرکب یہ بڑھ کے ہوتا ہے جہل بسیط سے، تو اس لیے یہ مشرک ڈنگروں سے زیادہ اضل و سبیلا۔ کچھ آپ کو سمجھ آئی بھائی؟ الم تر الی ربک، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا نہیں دیکھا تو نے اپنے رب کی قدرت کی طرف؟ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کس طرح دراز کیا سائے کو، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ پاک چاہتے تو کر دیتے اس سائے کو ساکنن، ایک حالت پر، ثم جعلنا الشمس، پھر کیا ہم نے سورج کو، علیہ دلیلا، اوپر اس کے دلیل راہ، ثم قبضناہ، پھر ہم نے سکیڑا اس کو، الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا، سکیڑنا آہستہ آہستہ،